الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس محترم مہمان رمضان المبارک ہم سب کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے. آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی فیاضی، اس کی سخاوت کی بارشیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ چن چن کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے ان کو پاک و صاف کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس مہینے کے اندر زکوٰۃ جیسے فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ بھی اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اس لیے زکوٰۃ بھی اگر اس مہینے میں ادا کی جائے تو اس کا بھی ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور زکوٰۃ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، اللہ کا قریبی بننے کے لیے دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہوں، اور وہ چیز ہے نماز. جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے اپنی تکلیفوں کا، اپنے دکھ درد کا بیان کرتا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس کو انجام دینے کے بعد ہم اللہ کے قریبی بن جاتے ہیں. اب دوسرا وہ عمل جس کو اختیار کرنے سے ہم اللہ کے بندوں کے قریبی بن جائیں، وہ ہے زکوٰۃ. کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک خوبصورت اور انتہائی حسین اور جمیل اور انتہائی بے نظیر لاجواب ایک دستور العمل اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کو انجام دینے کے بعد، اس کو اختیار کرنے کے بعد، نہ یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے بندوں کی بھی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے بھی ہم قریب ہو جاتے ہیں.
امیر اور غریب کا فرق مٹنا شروع ہوتا ہے، بھوک مری، غربت، فاقہ کشی، یہ تمام بیماریوں کا خاتمہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جیسا پاکیزہ طریقہ، دستور العمل ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے۔ سینکڑوں مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کا آغاز ہی یہی سے ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب سب سے پہلی چیز ہے، اللہ پر ایمان لانا، اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر یقین کرنا، دوسرے نمبر پر ہے نماز پڑھنا، تیسرے نمبر پر ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو قرآن کریم کا آغاز جہاں سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کہیں پر نرمی کے انداز میں بیان فرمایا ہے، کہیں پر گرمی کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، اچھے انداز میں بات کہہ دو وہ مان جاتے ہیں، پیار سے محبت سے ان کو سمجھا دو وہ عمل کر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھی زبان نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے پھر تھوڑا سا ٹیڑھا بھی بننا پڑتا ہے، تھوڑی سختی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اختیار کیا ہے۔ دونوں طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضائل بھی بتائے ہیں اور دھمکیاں بھی دی ہیں نہ دینے والوں کے لیے۔ چنانچہ خطبے کے اندر میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرضہ مانگ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے کم ہو گئے ہیں؟ اللہ کی دولت میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اب جو ہے خزانے انتہا کو پہنچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں قرضہ مانگ رہے ہیں؟ اس طرح کی آیتوں کو دیکھ کر کے یہودیوں نے یہی کہا تھا، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ یہودی کہنے لگے کہ تمہارا رب کیسا ہے جو قرضہ مانگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے تمہارے رب کا مال ختم ہو گیا ہے، اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے کھول کر کے اپنے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھیں کھلے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو؟ اللہ تعالیٰ کا بتلانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ ہمارے غریب بندوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، فقیروں کو، ایسے لوگ جو اپنی زندگی گزارنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں اپنی زندگی اپنی دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ مسکین، وہ یتیم، وہ بیوائیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیا کرو، ایسے لوگوں پر خرچ کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کنت مریضا فلم تعدنی، کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ وانت رب العالمین، آپ تو تمام بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، آپ تو بیماریوں سے نجات دینے والے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے نہیں گیا، اس کے حال پوچھنے کے لیے نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلا سوال فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، کنت استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب بندہ کہے گا اللہ
آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کہاں سے بھوک آ سکتی ہے؟ آپ تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا، تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، تو اپنا پیٹ تو بھرتا رہا، اپنے پیٹ کو تو آسودہ کرتا رہا، لیکن میرے فلاں بندے بھوک کا شکار تھے، ان کو ضرورت تھی کھانے کی، ان کو ضرورت تھی تیری امداد کی، لیکن تو نے ان کی مدد نہیں کی۔ اگر تو اس کو کھانا کھلانے کے لیے جاتا مجھے وہاں موجود پاتا۔ تیسرا سوال فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر وہی سوال کرے گا، اے اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کائنات کے خزانے ہیں، دنیا کے اندر جتنا پانی موجود ہے سب آپ نے پیدا کیا ہے، آپ کو پیاس کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلانے کے لیے جاتا مجھے وہاں پر موجود پاتا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، ان کی دکھ درد میں شریک ہوں گے، تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو تم قرض حسنا دیا کرو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پیش آئی؟ زمین کے خزانے بھی اسی کے، آسمانوں کی دولت بھی اسی کی، چاند سورج ستارے سیارے ہزاروں مخلوقات اور یہ 80,000 عالم جو اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ سارے اسی کے ہیں، اس کو قرض مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، یہ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر تم میرے غریب مسکین محتاج بندوں کو کھلاؤ گے کل میں تم کو اس کا اجر اور بدلہ عطا کروں گا۔ تم کھلاؤ گے میرے بندوں کو، تم مدد میری بندوں کو کی کرو گے، لیکن اس کا اجر کل قیامت کے دن میں تمہیں عطا کروں گا۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہاری جو مدد کر رہے ہیں اس سے ہم تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، تم سے ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور ہم تمہاری شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں، تم ہمیں شکریہ بولنے کے آؤ ہم اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دیا کرو، یعنی اپنی ضرورت بھر کا اپنے پاس رکھو، جو اپنی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ سارا کہاں دے دو؟ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے مال سے محبت ہے، اپنے وارث کے مال سے کہاں سے محبت ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلے جاؤ گے وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہارے ساتھ جائے گا، وہ قبر میں بھی تمہارے کام آئے گا، میدان محشر کے اندر اعمال نامے کے وزن کے وقت، اعمال نامے کی تقسیم کے وقت، پل صراط پر گزرنے کے وقت، جہنم کو پار کرنے کے وقت، ان تمام موقعات میں وہ مال تمہارے کام آئے گا۔ لیکن جو مال تم جمع کر کے رکھو گے، جو مال تم جو ہے اکٹھا کر کے رکھو گے اور چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، وہ تو وارثوں کے کام آئے گا، وہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کو فائدہ پہنچائے گا، تمہاری بیویوں کو فائدہ پہنچائے گا، تمہارے گھر والوں کو فائدہ پہنچائے گا، رشتہ دار اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا، تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوگا وہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تو فرمایا بتاؤ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا وارث کے مال سے محبت زیادہ کرتے ہیں؟ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، ابو بکر صدیق نے پورا مال لا کر کے رکھ دیا، عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال لا کے رکھ دیا، اور صحابہ کرام نے بڑی بڑی تعداد میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی مقدار مال کھلا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھی۔ انہوں نے دکھایا کہ یہ دنیا کی مال، یہ دولت، یہ ساری چیزیں یہ چند روزہ ہے، یہ چھوٹ جانے والی چیز ہے، یہ دل میں بسانے والی چیز نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز کیا ہے کہ جو ہم خرچ کر کے چلے جائیں گے وہی چیز ہمارے کام آئے گی۔ تو یہ اسلام ہی دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، جس نے مسکینوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، بے کسوں کو، محتاجوں کو دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ایسی تعلیمات اور دیگر مذاہب کے اندر آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے جو دنیا کے اندر غربت دیکھنا نہیں چاہتا ہے، فقر و فاقے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اللہ کے اس حکم پر مکمل طور پر عمل کیا تو وہ دور بھی آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا، کوئی ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ کا مال لے کر کے محتاجوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی ملتا نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ اس مال کو محتاجوں میں تقسیم کر کے آؤ۔ کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا جاؤ گاؤں میں، دیہاتوں میں، جنگلات میں جا کر کے دیکھو، وہاں بھی کوئی نہیں ملا۔ کہا جاؤ اس مال سے غلہ خریدو، جا کر کے پہاڑوں پر بکھیر دو تاکہ میری حکومت کے اندر پرندے بھی بھوکے نہ رہیں۔ تو اللہ نے یہ خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے زکوٰۃ کا۔ یہی وہ نظام ہے جس سے دنیا کے اندر تمام برائیوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تنگ دستی سے آتی ہیں، بھکمری سے آتی ہیں، فقر و فاقے سے آتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی چور و شکے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی رشوت خور، سود خور اور اس طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں، وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ پہلے بھکمری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو ہے تنگ دستی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیسا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس مال سے جو ہے تم بڑی عالیشان مسجدیں بناؤ، لیکن کہا زکوٰۃ کا مال مسجد میں نہیں لگانا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس مال کو تبلیغ اسلام میں خرچ کرو اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، بڑے بڑے مدارس قائم کرو اور بڑے بڑے سرائے اور یتیم خانے بناؤ اور اس بلڈنگ کے اندر اس مال کو لگاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان چیزوں میں بھی اس مال کو نہیں لگا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ بڑے اعلیٰ قسم کے روڈ بناؤ اور شاندار قسم کی سڑکیں بناؤ، ان چیزوں کے اندر اس مال کو لگاؤ، لیکن اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالیشان مسجدیں اور جو ہے چوڑی چوڑی سڑکیں یہ کب کام آئیں گی؟ جب لوگوں کا پیٹ پہلے بھرا ہوگا۔ اگر لوگ بھوکمری کا شکار ہوں اور لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، ایسے وقت میں ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے غربت کا خاتمہ ہو، دنیا کے اندر سب سے پہلے غریبوں کا خاتمہ ہو، بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں، یہ چاہتا ہے اسلام۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ کے گھر میں اعلیٰ قسم کے کھانے بن رہے ہوں اور اس کی خوشبو وہ غریب محسوس کر رہا ہو، جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، تو اس درد کو، اس تکلیف کو اور اس مشقت کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ جب آپ اعلیٰ قسم کے لباس پہن رہے ہوں اور سامنے والے کے پاس پھٹے پرانے لباس ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، چیتڑے پہنے ہوئے ہو، تو اس درد اور تکلیف کو اور اس فقر و فاقے کو وہی محسوس کر سکتا ہے۔ ایسا بندہ ہی کو جو ہے پھر اس کو جو ہے مجرم بننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ایسا بندہ کفر بھی اختیار کر سکتا ہے، باطل طاقتوں کا وہ شکار ہو سکتا ہے، مال و دولت کے لالچ میں اس کو اپنا شکار بنا سکتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ قریب تھا کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے، آدمی کو کافر بنا سکتا ہے، یہ چیز اتنی خطرناک ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، چوریاں، ڈاکے اور جتنے بھی جو لوٹ مار کے واقعات ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک درجے میں وہ بھوکمری کے شکار ہوتے ہیں، وہ فقر و فاقے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے اس نظام پر ہم عمل کریں گے،
اگر اللہ کے دیے ہوئے اس دستور کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں بھی ایک مسلمان نہیں ہوگا جو فقیر ہو، جو محتاج ہو، جو لاچار ہو۔ مگر افسوس ہے ہماری حالت کے اوپر، افسوس ہے ہمارے طرز عمل کے اوپر کہ اتنا بہترین خدائی نظام کے ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ اس شاندار دستور کے ہوتے ہوئے آج ہمارے مسلمان بھیک مانگنے پر جو ہے مجبور ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں کبھی دکانوں پر، ہوٹلوں پر، سڑکوں کے اوپر، چوراہوں پر، اسٹیشنوں کے اوپر ہر کس و ناکس کے سامنے، ہر اچھے اور برے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ وہ عورتیں جو کبھی اپنے پردے کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے وہ کبھی جو ہے دروازے پر آنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج فقر و فاقے کی وجہ سے سب کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اس اللہ کے قانون پر عمل نہیں کیا جیسا عمل کرنے کا حق تھا، جیسا کہ عمل کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور مکمل طور پر اپنے ایک ایک مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، مسلمانوں کے تمام مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان پسماندگی کا شکار نہیں رہے گا، پھر مسلمان بھوکمری کا شکار نہیں رہے گا، پھر مسلمان غربت کا شکار نہیں رہے گا، پھر چوریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر جو ہے یہ تو طرح طرح کے قتل و غارت گری کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو لوٹ مار کے واقعات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر مسلمان اس ایک نظام کو اپنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، کہ ایک آدمی جا کر کے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، اس دانے سے پودا نکلتا ہے اور اس پودے کے اندر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو کتنا ہو گیا؟ ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کے راستے میں تم 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ وہ 700 روپے کے برابر ہو جائے گا۔ اور اتنے پر بس نہیں کیا، ایک جگہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا بڑھاتے جاتے ہیں۔ اب اس میں حد بھی نہیں بتائی کہ کتنا بڑھاتے ہیں، اور ایک چیز کو ہم بے انتہا کہیں، ایک چیز کو آپ بے انتہا کہیں، وہ تو محدود ہی ہوگی، اس کی حد ہوگی۔ ہم اپنے اوقات کے مطابق بولیں گے، آپ اپنے اوقات کے مطابق بولیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بے انتہا کہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اوقات کے مطابق بولے گا۔ تو کیا فرمایا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا بڑھاتے جاتے ہیں، کوئی حد نہیں ہوتی ہے، کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے راستے میں یہ خرچ کرنے کے فضائل بتائے، اللہ نے اپنے راستے میں یہ خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا بے پناہ فائدہ ہے، بے حساب فائدہ ہے۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم مال دیتے ہو لوگوں کو سود کے لیے تاکہ تم لوگوں کے مال کو بڑھا کر کے حاصل کر لو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کی نظر میں وہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ اگر تم حرام ناجائز طریقے سے 1 روپے کماؤ گے، تمہارے 10 روپے کہیں نہ کہیں جائیں گے، بے برکتی آئے گی، بربادی آئے گی، تباہی آئے گی، یہ طے بات ہے۔ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو بھی مٹاتا ہے اور سود والوں کو بھی مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی پنپنے نہیں دیتا ہے، چند دن یہ فائدہ آپ ان کو اٹھاتا ہوا تو دیکھیں گے، لیکن انجام کار ان کو تباہی ملنے والی ہے، بربادی آنے والی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو سودی نظام چلاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم سود کے طور پر مال دیتے ہو، اللہ کی نظر میں وہ مال کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے،
تم نے ایک طرف سے حرام طریقے سے 100 روپے کمائے، دوسری طرف کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کسی نے لوٹ لیا، کسی نے بندوق کی نوک پر چھین لیا، ایک طرف 100 کماؤ گے 1000 جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اور فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، ایسے لوگوں کے مال کو بڑھایا جاتا ہے، اللہ برکتیں ڈالتا ہے مال کے اندر، تھوڑے سے مال کے اندر بہت سارے کام ایسے لوگوں کے بن جاتے ہیں۔ اور زکات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ زکات کا فائدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال، تمہاری دولت تباہی سے بچے رہیں، نقصان سے بچے رہیں، لوٹ مار سے بچے رہیں، چوری سے بچے رہیں، نقصان سے بچے رہیں، خسارے سے بچے رہیں، کسی بھی قسم کی جو ہے اپنے مال کے اندر تم اگر نقصان نہیں چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو۔ جس مال کی زکات ادا کر دی گئی فقد اذهب اللہ شرہ، من ادى زکات مالہ فقد اذهب اللہ شرہ، نبی نے فرمایا جس مال کی زکات ادا کر دی گئی اس مال کی برائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ زکات کو مال کا میل کہا گیا ہے، زکات کو ایک قسم کی گندگی کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر پھل رکھے ہوئے ہیں، 100 قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک بھی پھل اس کے اندر سڑنے لگا اور آپ نے اس پھل کو الگ نہیں کیا تو وہ پھل کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ 10 کو سڑا کر کے رکھے گا۔ تو جس مال کے اندر زکات کا مال شامل ہو جائے وہ مال کبھی پنپتا نہیں ہے، پھر اس میں نقصان ہی آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، بربادی آ ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں لٹ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سرمایے اکٹھا کیے، جمع کیے، اور آپ سے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کمپنی کے اندر جو ہے بنگلور کی، اس میں کتنے سارے لوگوں کا مال گیا۔ اگر انہوں نے واقعی اس مال کا حق ادا کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس مال کی حفاظت کی جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا تھا۔ اللہ کا دستور ہے، یہ میرا تمہارا کہنا نہیں ہے۔ اگر میری زبان کی بات ہوتی اس کو آپ اٹھا کر پھینک دیتے، یہ نبی کی بات ہے۔ نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر کہیں پر بھی ما تلف مال فی البر والبحر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، سمندر کے اندر، جہاں کہیں پر بھی تمہارے مالوں میں نقصان ہوتا ہے، جہاں کہیں پر بھی تمہارے مالوں کے اندر بربادی آتی ہے، تمہارا مال تباہ ہوتا ہے، فرمایا الا بمنع الزکاۃ، زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ واجب ہوتا ہے لاکھوں، ادا کر دیتے ہیں ہزاروں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے زکات نکال دیا ہے۔ اگر آپ کے اوپر 1 لاکھ کی زکات واجب ہے، آپ نے 99,999 روپے ادا کر دیے ہیں، 1 روپیہ صرف ادا نہیں کیا ہے، تب بھی مال میں بربادی آنی ہے۔ اس بات کو سوچ لیجئے۔ اس لیے مکمل طور پر جو دولت ہے، جو مال ہے، جو زکات والے مال ہوتے ہیں، ان کا مکمل طور پر حساب لگا کر 1 روپیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے اندر اگر تھوڑا سا بھی مال اگر آپ نے بچا کر کے رکھ لیا، کہیں نہ کہیں سے بربادی آنی ہے۔ تو ایک طرف نبی نے کیا فرمایا؟ من ادى زکات مالہ فقد اذهب اللہ شرہ، جس مال کی تم زکات ادا کر دیتے ہو اس مال کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس مال میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے، کوئی اس مال کو تمہیں جو ہے اس میں تمہیں نقصان میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ لیکن جس مال کی فرمایا جس مال کی زکات ادا نہ کی گئی اس کو تباہی سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، اس کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، چوری ہونے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ تو فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مال محفوظ ہو جائیں، تم اپنے مال کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا تم زکات ادا کرتے رہو۔ تو یہ چند روایتیں آپ کے سامنے اور چند احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف زکوٰۃ کے فضائل بھی بتائے ہیں، فوائد بھی بتائے ہیں، اور نہ ادا کرنے کے نقصان بھی بتائے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو سمجھانے سے مان جاتے ہیں، جن کو نصیحت کر دی جائے وہ اپنا لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ،
جو مال اور دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کو بڑھاتے جاتے ہیں، خزانے کے اندر اضافہ کرتے جاتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ پورا مال خرچ کر دو، صرف 2.5% تو مانگا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی کافر نہیں ہیں۔ اگر ہم کافر ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ مال میرا ہے۔ جب قارون سے کہا گیا تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر، تو قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنی قابلیت سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، مجھے بزنس کا طریقہ آتا تھا، مجھے تجارت کے انداز آتے تھے، مجھے مال کمانے کا ہنر آتا تھا، اس لیے یہ مال مجھے ملا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کا تصور یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، اس کا تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے، اور جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے راستے میں صرف 2.5% خرچ کر دو، تو پھر ہماری جان کیوں نکلتی ہے؟ پھر ہمارے اوپر کیوں، ہماری جو ہے پیشانیوں پر بل آتے ہیں؟ ہمیں یہ چیز بھاری کیوں پڑتی ہے؟ ہمیں یہ چیز جو ہے ایک بوجھ کیوں، تاوان کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو فرمایا جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، فرمایا ان کو کیا کر دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنائیے۔ کیا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن اس مال کو لا کر اکٹھا کیا جائے گا، اس دولت کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس دولت کو کیا کیا جائے گا؟ یحمى علیہا، جہنم کی آگ میں اس کو سرخ کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور جب اس کے جو ہے وہ تختے سرخ ہو جائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پیشانیوں کو داغا جائے گا، سب سے پہلے پیشانیوں پر داغا جائے گا، کیونکہ جب انسان سے مطالبہ کرو سب سے پہلے پیشانی کے اوپر بل آتا ہے، اس کے بعد وَجُنُوبُهُمْ، اس کے بعد پہلوؤں کو داغا جائے گا اس مال سے۔ کیوں؟ اب آدمی جب دینا نہیں چاہتا، یہ تو بائیں مڑ کے جاتا ہے، یہ تو دائیں مڑ کے جاتا ہے، پھر بھی اگر کوئی پیچھے پڑ جائے تو کہتے ہیں وہ ظہورہم، اور اس کے بعد ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کا جو فریضہ تھا مال کے اندر وہ ادا نہیں کرتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے میں جمع کر کے رکھ لوں گا، کس کو پتا چلتا ہے، کس کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میرے پاس کتنا سارا مال ہے، 2-4 پیسے خرچ کر دوں گا، لوگوں کی نظر میں آ جاؤں گا کہ ہاں میں نے بھی خرچ کیا ہے، میں نے بھی دیا ہے، لیکن اس اللہ سے کیسے چھپاؤ گے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے ہیں اور اس میں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، یہ مال ان کے لیے اچھائی کا سبب نہیں بنے گا، بل هو شر لهم، یہ مال ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے، یہ مال ان کی بربادی کا پیش خیمہ ہے، یہ مال ان کے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جس مال کے حق کو ادا نہیں کیا تھا اور جمع کر کے رکھتے رہے، کل قیامت کے دن اسی مال کا ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور طوق کی شکل کیا ہوگی؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک گنجے اژدہے کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے۔ اژدہا جو بہت موٹا لمبا چوڑا سانپ ہوتا ہے، اجگر جس کو کہا جاتا ہے، اس بڑے سانپ کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے، اور وہ سانپ کیا کر دیا جائے گا؟ اس کے گلے میں لا کر ڈال دیا جائے گا، وہ آدمی کو نوچے گا اور اس آدمی کو جو ہے اس کو جو ہے زخمی کرے گا، وہ آدمی کہے گا کہ تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو وہ سانپ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، مجھے تو جو ہے جمع کر کے رکھتا تھا، مجھے تو خرچ نہیں کرتا تھا اللہ کے راستے میں۔ تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں اس طرح کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے
مال میں اس کا حق ادا نہ کرنے کے لیے بڑی سخت تنبیہات رکھتی ہیں، بڑی سخت وعیدیں رکھتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو کسی کو ذلیل اور رسوا کرتا ہو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہو، اور الذی جمع مالا واخلدا، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہو، الذی جمع مالا وعددا، اس کو شمار کرتا ہو، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ کیا سمجھتا ہے کیا اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ کیا یہ مال کو چھوڑ کر کے نہیں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ویل کی دھمکی دی ہے، اور ویل بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے ویل، کہ اگر اس وادی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ لا کر ڈال دیا جائے تو لمحوں کے اندر پگھل کے ختم ہو جائے گا، اتنی خطرناک وادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتے پھرتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے پھرتے ہیں، اور جو مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کو جو ہے دیتے نہیں ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ میرے ساتھ جائے گا۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کو جلاتے جلاتے دل تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ صرف ظاہر کو جلاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ اوپر کا جلا کر کے اندر تک دل تک پہنچ جائے گی، کیونکہ جہنم کے اندر موت نہیں آنی ہے۔ تو یہ وہ وعیدیں ہیں، یہ وہ دھمکیاں ہیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال و دولت دیا ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جس دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اس دولت کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی بھی ہمیں ضروری ہے۔ جب تک ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، اللہ کی نظر میں ہم اللہ کے بہترین بندے نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں نے خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کی نظر میں بہترین بندہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی اچھا ہو۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور ابھی اگلا جمعہ آنے سے پہلے اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اخیر عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے کر تمام مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے، کہتے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اوپر سے آواز آتی تھی کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے، تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ کہتے ایک دن آواز آئی، ان کا ایک مرید تھا، اس نے بھی سن لیا، لیکن اس نے راز میں رکھ لیا۔ اگلی رات آئی، وہ بزرگ پھر لوٹا وغیرہ اٹھائے، وضو کے مصلی اٹھائے، جانے لگے عبادت کرنے کے لیے۔ تو ان کے مرید نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے؟ جب اوپر سے آواز آ رہی کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے، تو پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے آپ عبادت کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اگر میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا، میرے پاس میری نجات کے واسطے کوئی اور در ہوتا، تو بے شک میں اس کے در پر عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتا، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی در نہیں ہے۔ اب وہ چاہے قبول کر لے، وہ چاہے چھوڑ دے۔ کہتے ہیں جب اگلے دن عبادت کرنے کے لیے گئے تو آواز آئی کہ تمہاری عبادت تو اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عبادت کو قبول کیا جائے، لیکن تمہارا جو یہ عقیدہ ہے، تمہارا جو یہ تصور ہے، تمہارا جو یہ ذہن ہے کہ میرے پاس اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تمہارا اس تصور کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری عبادت کو قبول کر لیا۔ تو معتکف کی مثال بھی یہی ہوتی ہے کہ معتکف تمام دنیا کے مشاغل سے، کاروبار سے، گھر بار سے، بیوی بچوں سے، ہر چیز سے الگ ہو کر کے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے زبان حال سے کہ اے اللہ،
میری نجات کے واسطے، میری کامیابی کے واسطے، میری مشکلات میں، میرے تمام امور میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، میرے کام آنے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، اس لیے میں آ کر آپ کے در پہ پڑ گیا ہوں۔ تو یہ اعتکاف کا یہ مقصد ہوتا ہے، اعتکاف کا یہ تصور ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ایسی بنا دیتے ہیں کہ ہر خندق زمین سے لے کر آسمان کے برابر ہوتی ہے، یعنی جہنم کے اندر اور اس کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال العبد فی الصلاۃ